کرتے تھے اذا رأيت الرجل يعمل السيئة، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ یہ ایک گناہ دیگر گناہوں کا سبب بنے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُ يَعْمَلُ بِالْحَسَنَةِ، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اور بہت ساری نیکیاں اللہ جلال اس کے لیے آسان کر دیں۔ تو آپ ایک بہت بڑی نیکی کر کے فارغ ہوئے ہیں جس کو رمضان کا موسم کہا جاتا ہے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے واللہ ما المؤمن، اللہ کی قسم اسے مومن نہیں کہتے، الذی یعمل شہرا او شہرین، جو ایک مہینہ نیکی کرے یا 2 مہینے، او عاما او عامین، جو 1 سال یا 2 سال تو نیک نظر آئے۔ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ما جعل لعمل المؤمن اجل، اللہ ذو جلال نے نیکی کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا، اور مومن کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا کہ یہ نیکی کر لو پھر دوبارہ نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ ما جعل لعمل المؤمن اجل دون المؤمن، تو مومن ہر وقت ہی اپنے ایمان کو بڑھاتا نظر آتا ہے۔ بلکہ بشر الحافی کہا کرتے تھے ان قوما یتعبدون ویجتہدون، بہت سارے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں فی رمضان، رمضان المبارک میں۔ فقال بئس القوم لا يعرفون الله حقا الا في رمضان، بڑی عجیب بات ہے ان لوگوں کی کہ یہ صرف اللہ ذو جلال کا حق رمضان میں ہی پہچانتے ہیں۔ ان الصالح، اصل صالح انسان وہ ہے، نیک انسان وہ ہے الذي يتعبده ويجتهد السنة كلها، جو اللہ ذو جلال کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے سارا سال، یہ حقیقی مومن ہے۔ بلکہ سلف صالحین سے جب ایک شخص سے پوچھا گیا ایہما افضل رجب او شعبان، اچھا یہ بتاؤ رجب کا مہینہ افضل ہے کہ شعبان کا مہینہ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کن ربانیا ولا تکن شعبانیا او رجبیا، یہ شعبانی اور رجبی نہ بنو، ربانی بنو۔ اسی طرح رمضانی بھی نہ بنو کہ رمضان میں نماز کی پابندی ہے اور بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے اور پھر پورا سال ہاتھ نہیں لگانا۔ ربانی بنو، ربانی اس کو کہتے ہیں تو انسان ہر وقت اللہ جلال کی عنایت کا محتاج رہتا ہے، اس کے فضل کا محتاج رہتا ہے، اس کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، اس کی توفیق لینے کے لیے التجائیں کرتا رہتا ہے۔ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، اور اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ تو بہت بڑے مسئلوں کی بجائے انسانیت کی میکنگ اس انداز سے کرتا ہے، کہتے ہیں تو انسان ہر وقت اللہ جلال کی عنایت کا محتاج رہتا ہے، اس کے فضل کا محتاج رہتا ہے، اس کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، اس کی توفیق لینے کے لیے التجائیں کرتا رہتا ہے۔ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، اور اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ تو بہت بڑے مسئلوں کی بجائے انسانیت کی میکنگ اس انداز سے کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے
ان کے اندر جو اسلامی اقدار پیدا کرنے کی قد و کاوش کرتا ہے اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون، مومن تو وہ ہے جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اثر ہوا رمضان المبارک کا کہ اب وہ نماز کی پابندی ختم ہو گئی، اب وہ مسجد خالی نظر آنے لگ گئی۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر رمضان المبارک نے میری زندگی میں کیا اثر مرتب کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا يكون لعمل المؤمن اجل دون الموت، موت سے پہلے کوئی بھی وقت مقرر نہیں عمل کا، موت کے آخری لمحات تک مومن جو ہے اسے عبادت میں شغف رکھنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں كان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی زندگی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو بھی عمل کرتے اس پہ پھر ہمیشہ اختیار کرتے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح جامع کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، سب سے محبوب ترین عمل اللہ ذو جلال کے ہاں وہ ہے جس پر ہمیشہ اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے فإن خیر العمل ادومه وإن قل، تمہارے بہترین اعمال میں سے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس عمل کو اختیار کرتے ہیں اس پہ ہمیشہ اختیار کیجیے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ جلال نے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو حکایتاً بیان کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں نہ میں نماز میں کمی کروں گا اور نہ ہی میں زکوٰۃ میں کمی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ